للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آذان سنو تو آذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن نے کہا تھا. پھر مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. مایوس کیوں ہو آسیو تم ہو حوصلہ رکھو رب کی عطا سے ان کا کرم ہے سبھی کے ساتھ. خطبہ اذان نماز عبادت کوئی سی ہو ذکر نبی کا ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا. اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے. کم و پیش 53 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار غار یار میزار جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ قبیلہ عمر بن عوف میں تشریف لائے. یہ جگہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں چند دن قیام فرمایا اور اس مقام پر سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک جگہ اپنی پسند فرمائی اور وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی. یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے. جنہوں نے حج عمرہ کی سعادت پائی ہے انہوں نے زیارت بھی کی اس کی. تو یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اس مسجد کی فضیلت میں رب کائنات کا یہ مبارک ارشاد قرآن کریم کی مقدس صفحات پر جگمگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس کے حقدار ہیں کہ تم اس میں کھڑے رہو. کھڑے ہو. پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر 14 یا 24 دن قیام فرمایا. اتنے دنوں میں مسجد قباء تعمیر مکمل کر چکی تھی. مسجد نبی کی تعمیر صحابہ کرام نے میرے آقا کے ساتھ مل کر کیا کیا اس کی تعمیرات کو مکمل کر لیا. پھر آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں قبیلہ بنو سالم کے ہاں پڑاؤ فرمایا. یہاں آپ علیہ السلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا. یہ جمعہ جس مسجد میں ادا کیا گیا تھا وہ
معصومہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں آ کر بھی میرے آقا علیہ السلام نے ابتدا ہی میں جو کام انجام دیے، ان میں ایک اہم ترین کام یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک زمین خریدی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے امام کوئی اور نہیں بلکہ خود امام الانبیاء محبوب خدا آپ صلی اللہ تعالی وسلم بذات خود تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبی شریف جسے دنیا کی دوسری افضل مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، یہ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت کا کتنا حسین پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ کر رہے تھے وہاں وہاں مسجد کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ قباء میں تشریف لائے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی، قبیلہ بنو سلیم میں تشریف لائے تو پہلا جمعہ ادا فرمایا اور اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں، مسجد ہمارا بنیادی مرکز ہے۔ معاشرے کے حسن اور ترقی، کامیابی اور بہتری کی ابتدا بھی مسجد ہی سے ہوتی ہے۔ یہاں مسجد موجود نہ ہو، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پہلا وصف ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات جہاں تشریف لے جاتے وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارا محترم اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ظاہر ہے تب یہ دنیا ویران تھی، صرف دو ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی تھی۔ یہ مکان، کوٹھیاں، عالی شان محلات وغیرہ کچھ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ماحول میں آدم علیہ السلام کو یہاں اس زمین پر آ کر جس چیز کی فکر ہوئی وہ یہی کہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد بنائی۔ سبحان اللہ۔ آپ سری لنکا میں تشریف لائے تھے، وہاں سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور کعبہ شریف تعمیر کیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر گئے، پھر آپ کی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی، ویران وادی میں چھوڑ کر گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہوا۔ کتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کا شرف حاصل کیا۔ مسجد اقصی، یہاں پیارے آقا معراج کے دولہا بنے۔ شب معراج آپ جہاں تشریف لے کر گئے، آپ نے وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ اس مبارک مسجد کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے، آپ نے بھی سفر میں اس کی ابتدا کی۔ ایک مقام پر آرام فرماتے آپ، وہاں آپ پر پہلی بار وحی آئی، لہذا آپ نے اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی مکان بنایا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، آپ کا گھر کون سا ہے؟
فرمایا مسجد میرا گھر ہے، مسجد میرا، سب بولے مسجد میرا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک کردار۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کا اہم ترین بلکہ بنیادی مرکز مسجد ہے۔ مسجد اسلام کی پہچان ہے، دین کی علامت ہے، اور ایک مسلم معاشرے کی عزت و وقار کا بلند ترین مینار ہے۔ میرا محترم اسلام بھائیوں، مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا۔ زمین کا سب سے بہترین حصہ کون سا بھائی؟ مسجد۔ سب سے بہترین زمین کا جو حصہ قرار پایا گیا وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں مسجد ہو، جو اللہ کا گھر ہو۔ میرا محترم اسلام بھائی، ویسے ساری ہی زمین اللہ پاک کی ہے، ساری زمین کا خالق، ساتوں آسمان کا خالق رب قدیر ہی ہے، مگر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کے لیے خاص کر لیا گیا ہو، اس حصے زمین کی شان ہی نرالی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے جبرائیل، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، پھر اللہ کریم سے اس بارے میں سوال کرو، معلوم کرو زمین کا کون سا حصہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ سنا تو بارگاہ الہی کے ادب کا خیال کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ اللہ پاک سے کچھ پوچھیں؟ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہمیں علم عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ۔ جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، زمین کا بہترین حصہ مسجد ہے، یہ زمین پر اللہ پاک کے گھر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے جبرائیل، زمین کا بدترین حصہ کون سا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آسمان پر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کیا، زمین کا بدترین حصہ بازار ہے۔ زمین کا بدترین حصہ کون سا بھائی؟ بازار ہے۔ میرا محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں اور سوچیں کہ سب سے بہتر اعلیٰ جگہ، اعلیٰ مقام والی جگہ کون سی ہے؟ اور سب سے بری جگہ، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ میرا محترم اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مفہوم کے ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، مسئلوں میں اکثر ذکر اللہ، مثلا نماز، جماعت، خطبہ، بیان کرنے سننے وغیرہ کے لیے حاضری ہوتی ہے، اور بازاروں میں اکثر جھوٹ، فریب، غیبت، گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مسجدیں بہترین مقام ہے اور بازار زمین کا بدترین حصہ ہے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان انبیاء اور اولیاء، مسجد بنانا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کا مبارک طریقہ بھی ہے۔ الحمدللہ اولیاء کرام کا بھی یہی انداز رہا، جہاں تشریف لے جاتے وہاں ضرورتاً مسجد تعمیر فرماتے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہمیں گلی گلی میں جو مساجد نظر آ رہی ہیں، یہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا ہی فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو پیچھے سلام بیٹھے نا، ان سے عرض کروں گا ذرا قریب آ جائیں۔
اگر آپ اپنا اجتماع الگ سے کریں گے تو یہ مزہ نہیں آئے گا. قریب آئیں بھائی, آپ بھی ذرا قریب آ جائیں. حضور محدث اعظم پاکستان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسجدیں بنانے سے بہت لگاؤ تھا. فیصل آباد پنجاب پاکستان تشریف لانے کے بعد آپ نے کئی مساجد تعمیر کی اور کئی مساجد کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا. یہ یقیناً حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہی ہے. آپ دوران سفر کسی بے آباد جگہ نماز ادا فرما لیتے تو وہ جگہ آباد بھی ہو جاتی اور اس مقام پر مسجد بھی تعمیر ہو جاتی. ایک مرتبہ آپ نے دوران سفر اڈا مرید والا ضلع فیصل آباد میں نماز عصر ادا فرمائی. قریب نہر کے پانی سے وضو فرمایا. اس وقت یہاں نہ آبادی تھی نہ کوئی مسجد تھی. آپ نے خالی جگہ نماز ادا کی. نماز کے بعد فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سنیوں کا ایک مدرسہ بن جائے اور ایک مسجد ہو تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے. الحمدللہ اب یہ جگہ آباد ہے اور یہاں عاشقان رسول کا ایک شاندار مدرسہ بھی بن چکا ہے. سبحان اللہ. یوں ہی ایک مرتبہ حضور محدث اعظم آپ رحمت اللہ تعالی کسی دینی جلسے میں شرکت کے لیے سائیوال تشریف لے گئے. واپسی پر خانے وال کی طرف سفر ہوا تو اس سفر کے دوران آپ نے نماز فجر خانے وال اسٹیشن پر ادا کی. ان دنوں خانے وال اسٹیشن پر مسجد نہیں تھی. الحمدللہ حضور محدث اعظم آپ نے جس جگہ نماز فجر ادا فرمائی تھی اب وہاں عالی شان مسجد موجود ہے. اے عاشقان رسول, الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی فیضان انبیاء بھی ہے, فیضان صحابہ بھی ہے, فیضان اہل بیت بھی ہے اور فیضان اولیاء بھی ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام مسجد تعمیر فرمایا کرتے, اولیاء کرام مسجد بنایا کرتے. الحمدللہ ان کے فیضان سے دعوت اسلامی بھی مسجد بناؤ تاریخ بھی ہے اور نمازی بڑھاؤ تاریخ بھی ہے. دعوت اسلامی کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ دعوت اسلامی مسجد بناؤ